अस्सलाम वालेकुम बहन भाई और बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि अल्लाह इन मौलियों से बचाए। अक्सर यूट्यूबर्स मुफ्ती व्यूज़ और पैसे की खातिर दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। पहले तो इनकी वीडियोस के थंबनेल देखें और अंदाज़ा लगाएं कि इनके किस किस्म के ज़हन हैं और जवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सवाल देखें ज़रा के खिलाफ है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा अहम है और आपको बताना बहुत ज्यादा कि ये क्या लिखा है। शोहर मुल्क से बाहर हो, बीवी का दिल कर रहा हो, जना से बेहतर है बीवी खुद हम बेइज्जती कर ले। शोहर के बगैर हम बेइज्जती करने का जायज़ तरीका, यानी खुद ये दावा दे रहे हैं हम बेइज्जती करने के लोगों को। आपने देख लिए होंगे इनके वीडियोज़ के थंबनेल। अब मैं आपको इनके बयान सुनाता हूँ कि ये किस खतरनाक हद तक पहुँच गए हैं मुआशरे को ख़राब करने के लिए। कि मुआशरे को कितना ख़राब कर रहे हैं और दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ज़रा देखें और इनके बयान सुनाता हूँ आपको। मैं खुदा न खास्ता मैं बता रहा हूँ, खुदा न खास्ता क्या दिल बहुत ज्यादा चाह रहा है कि वो ये काम करे, तो उस सूरत में क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए उस सूरत के अंदर, क्या शरीयत हमें इजाजत देती है इस बात की। तो फिर उसका हल एक ये है, अगर तो शोहर का दिल बहुत ज्यादा चाह रहा है, बीवी का दिल बहुत ज्यादा चाह रहा है, और पक्की बात है अगर वो ये काम नहीं करेगी तो वो जिना में चली जाएगी, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो वो कुछ ना कुछ कर बैठेगी, तो उसके लिए रुखसत है। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए रुखसत को जायज समझ के ना करेगी, वो मुश्तरी कर ले, यानी कि वो अपने आप को हाथ से डिस्चार्ज कर ले। बेहतर ये है कि वो कोई बड़ा गुनाह करे, वो जिना करे, तो उससे बेहतर है कि वो ये काम कर ले ताकि जो उनसे वो बड़े गुनाह से बच जाए वो। लेकिन हल इसका मैं फिर बता रहा हूं ये नहीं है, उसके बाद तौबा इस्तगफार कर अल्लाह ताला से। तो बाकी इस्तिमना बिलियत के बारे में जो बाद लोगों ने कही ना, बात हनफी हज़रात वगैरह ने, वो बात है माकूल कि अगर किसी आदमी पर शहवत का इतना गलबा और माहौल ऐसा पैदा हो जाए कि उस वक्त या वो ज़िना करे कोई खूबसूरत वगैरह, या फिर ये मुश्तज़नी करे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि अगर मुश्तज़नी करके वो अपनी शहवत ठंडी कर ले और ज़िना जैसे गुनाह से बच जाए तो ये कोई नेकी नहीं, युर्जा अल्लाह बार, मगर उम्मीद है रब की रहमत से कि अल्लाह ताला उसे सजा नहीं देगी, मजबूरी की हालत, वरना ज़िना में पड़ गया फिर ठीक है। ये बात कुछ मकबूल मंजर आती, जैसे मुर्दार हलाल हो जन मजबूरी। अगर ऐसा ही वक्त आ गया कि या वो बदी करे या ये काम कर ले, बाकी हलाल नहीं, कोई नेक काम नहीं। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जवान तेज ख्वाहिश हो कि ना ज़ौजा रखता हो, यानी उसके पास बीवी भी ना हो, ना शरई कनीज हो, और जोशे शहवत सख्त मजबूर करे, यानी जो शहवत पूरा करने के जो तरीके बयान किए गए हैं, बीवी हो या फिर कनीज, दोनों नहीं है, और शहवत बहुत ज्यादा है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मजबूर है, और उस वक्त किसी काम में मशगूल हो जाने या मर्दों के पास जाकर बैठ जाने से भी दिल ना बटे, यानी इतनी शहवत है कि वो अगर कामों में मशगूल हो जाए तो भी उसका दिमाग उसी तरफ लगा हुआ है, शहवत ही की तरफ, लोगों के दरमियान जाकर बैठा है ताकि दिल इधर उधर बढ़ जाए, शहवत खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, यानी इंतहाई दर्जे की मजबूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाते गर्ज की किसी तरह वो जोश कम ना हो, यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाए, या कम अज कम ये कि गालिब गुमान हो जाए कि इस वक्त अगर वो मुश्तज़नी नहीं करता है तो माज़अल्लाह हराम काम यानी कि ज़िना में मुलविस हो जाएगा, उससे ज़िना सरजद हो जाएगा। तो ऐसी हालत में ज़िना और लिवातत से बचने के लिए सिर्फ बगर्ज़े तस्कीन शहवत, यानी शहवत को ख़त्म करने के लिए, ना कि बक़स्दे तहसील लज्जत व क़ज़ाए शहवत, अगर ये फेल वाक़े हो तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा, यानी उसके पास अब मुश्तज़नी करने की अलावा कोई सूरत ही नहीं रह गई है।
اگر نہیں کرے گا تو شہوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، زنا کر بیٹھے گا، لواطت کر بیٹھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شہوت کو ختم کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ مشت زنی کر کے لذت حاصل کرے یا مشت زنی کر کے وہ جو ہے مطلب اپنی شہوت کو پوری کرے، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد یہ ہو کہ شہوت کنٹرول ہو جائے گا تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ مشت زنی کر لے اور زنا اور لواطت سے بچ جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو آپ نے بیان بیٹے سن لیے ہوں گے، آپ نے ان کے بیان سن لیے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح لالچی بنے ہوئے ہیں۔ سارے مفتی ایسے نہیں ہیں، اچھے مفتی بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے اور خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اس طریقے سے مشت زنی یا خود لذتی کے کام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کر لیں اور پھر توبہ کر لیں۔ توبہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ توبہ تو گناہ بخشوانے کے لیے ہوتی ہے۔ ذرا یہ غور کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے گناہ کر لیں اور بعد میں توبہ کر لیں، یعنی کہ گناہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کے مفتی ہیں؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے مفتیوں سے سنا ہوا ہے۔ اوہ اللہ کے بندہ، آپ نے کون سے مفتیوں سے سنا ہوا ہے اور کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ کس طرح کے مفتی ہیں وہ؟ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آپ قیامت کے دن اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم لوگوں کو زنا سے بچانے کے لیے زنا کا مشورہ دیتے تھے؟ خدا را کوئی شرم کرو، اس طرح کی برائی معاشرے میں نہ پھیلاؤ اور توبہ کرو۔ اس طرح کی ویڈیوز جو آپ بنا چکے ہیں ان کو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دو۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس اسباب ہیں وہ نکاح کرے اور جس کے پاس اسباب نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ اس حدیث میں روزے رکھنے کا کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان کو زنا سے بچنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ روزے رکھو۔ پھر نوجوان نسل کو گناہ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ آپ ان کو اپنے طرف سے غلط طریقے بتا رہے ہیں جو سراسر گناہ کے طریقے ہیں۔ کہیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اگر جوانی تنگ کرے تو مشت زنی کر لیں؟ کدھر لکھا ہے؟ اگر کسی حدیث میں لکھا ہے تو دکھا دیں۔ حد ہو گئی ہے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں۔ ہے تو گناہ ہی نا، چھوٹا ہے مگر ہے تو گناہ۔ اور پھر پتہ ہوتے ہوئے بھی گناہ کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ، اچانک کسی نے گناہ کر لیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ علیحدہ بات ہے۔ مگر یہ بات تو سراسر برائی پھیلانے کے برابر ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کر لیں اور پھر پتہ بھی ہو اور بعد میں یہ بھی پتہ ہو کہ پہلے گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ، یعنی کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں۔ تو آپ غور کریں کہ انسان کے ذہن میں ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ پھر چھوٹا گناہ کہاں کا رہ گیا؟ یہ تو پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے جب پتہ ہے گناہ کر رہا ہوں، ہے بھی گناہ جان بوجھ کر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں یہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، مگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو پھر کیا کریں گے۔ اگر آپ کو گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہی موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ توبہ کا موقع نہیں ملا پھر کیا کرو گے؟ جو شیطان آپ سے اتنا بڑا گناہ کروا رہا ہے تو وہی شیطان آپ سے توبہ کا موقع بھی چھین سکتا ہے، گنوا سکتا ہے۔ اور میری بات غور سے سن لیں کہ جو بھی مفتی اس قسم کا گناہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اس مشورے پر عمل کر کے کسی بھی عورت یا مرد نے عمل کر لیا تو وہ گناہ اس مفتی کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اور جتنی دیر تک اس مفتی کے مشورے پر عمل کر کے گناہ ہوتے رہیں گے تو اتنی دیر تک اس مفتی کے کھاتے میں بھی گناہ لکھتے جاتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو ان مفتیوں کے بیان بھی سناتا ہوں جو مشت زنی جیسے گناہ کے خلاف ہیں اور وہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ احادیث، روایات اور فتاویٰ کی گنجائش نہیں رہتی۔ قرآن نے
نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے، یہ نہیں کہا۔ ذالک اس میں اشارہ، دس جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا، یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اس میں اینڈ پریکٹس بھی داخل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، پوری حلال ہے تمہارے لیے، پورا وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس وہ تمہارے لباس، اس معاملے میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری شہوت کے لیے راہ اختیار کرتا ہے تو فرمایا فاولئک هم العادون، یہی ہے وہ بدبخت جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اب مجھ کرنا تیسرا ہوا نہیں تو حرام ہے شہوت۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ کو یہ واضح طور پر پتہ چل گیا ہوگا کہ مشت زنی حرام ہے، بالکل حرام ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اسلام مست کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر یہ ویڈیو سب کا موز ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کے ملتے رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔